اچھا ابھی باتوں میں سیکیورٹی کنسرن کا ایک ذکر ہوا. اب ایز فار ایز سیکیورٹی از کنسرنڈ ڈو یو اپریہینڈ یا فورسی کرتے ہیں کہ کوئی انفورسین سرکمسٹانسز میں جلسے کو خراب کرنے کی کوئی کوشش کی جائے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک پروونشل گورنمنٹ نے ہمیں جو کچھ بھی اب تک کہا ہے وہ ہم نے ان کی بات مانی ہے. سیکیورٹی کنسرنز کا ہی انہوں نے ذکر کیا ہے اور اپنی جو ہے وہ سبمیشنز میں انہوں نے سیکیورٹی کنسرن کی ہی بات کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اوپن گراؤنڈ میں مینار پاکستان کے پاس جو ہے وہ اتنے سارے لوگوں کو جمع ہونے دینے پر جو ہے وہ آمادہ نہیں تھے جس کی وہ سیکیورٹی دے سکیں. انہی کے کہنے پر انہی کے انٹیلیجنس انہی کی ایجنسیز کی رپورٹ کے بعد کہنے کے بعد انہی کے کہنے پہ جو جگہ انہوں نے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کی ذمہ داری لی ہے کہ جہاں پر وہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم نے اس پہ کہیں پہ بھی ملتان پنڈی اور لاہور میں کہیں پہ بھی آبجیکشن نہیں کی, ہم نے جگہ ایکسیپٹ کر لی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کانفیڈنٹ ہوگی کہ ہم یہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکیں جو کہ گورنمنٹ کی پرائم ذمہ داری ہے اور ایز اے پاکستانی شہری ہمارا یہ حق ہے کہ ہم گورنمنٹ سے اور پولیٹیکل فورسز کی بنا پر ہمارا حق ہے کہ ہم اس سیکیورٹی کو ڈیمانڈ کریں اور انشاءاللہ تعالی سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی. چلیں اور بات ہوتی ہے, we'll just go for a short break. اور بریک سے پہلے ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ سید مصطفیٰ کمال نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے کہ کل کے جلسے میں جو سیکیورٹی ہے آف کورس وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی رسپانسبلٹی ہے اور نیچرلی یہ نہیں کہ وہ ایم کیو ایم ہے تو ایم کیو ایم کی وہ پروٹیکشن کے لیے اٹ از the protection for the people of Pakistan. That is the most important thing. کیونکہ یہاں پارٹیز کی پروٹیکشن نہیں کبھی بھی ہوتی ہے, ہمیشہ عوام کی ہوتی ہے اور عوام ویدر وہ مسلم لیگ میں ہو یا پیپلز پارٹی میں یا ایم کیو ایم میں یا تحریک انصاف یا جو مرضی کسی پارٹی میں ہو, عوام پاکستان کی ہے تو اس کی پروٹیکشن گورنمنٹ آف دا ڈے پہ. اور بھی بات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو Q&A with PJ امیر. کل ایک بہت بڑا جلسہ ایکسپیکٹڈ ہے لاہور میں اور وہ ہے ایم کیو ایم کا. پارٹی نے اپنے آپ کو لانچ تو کر دیا ہے پنجاب میں اور آف کورس مین شہروں میں یہ جلسہ ہو رہا ہے جس کو خطاب ہوگا فاؤنڈر آف دی ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب جو کہ لندن سے براہ راست وہاں خطاب کریں گے اور اپنا ایک منشور لوگوں کو دیں گے. منشور بڑا سمپل ہے کہ جو غریب عوام ہے, لوور مڈل کلاس ہے, ان کے لیے کون آگے دیکھنے والا ہے. ہم نے باقی پارٹیز کو بھی دیکھا ہے اور اس پارٹی کو بھی دیکھا ہے اور ایکسیسیبلٹی کیا ہے, ورکنگز کیا ہیں, کراچی میں کام کیا ہوا ہے, مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈز. تو جب میں کہتا ہوں ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈز تو the man جس کی میں بات کر رہا ہوں and I don't like praising him on his face, سید مصطفیٰ کمال when he was the city ناظم, وہ پورے پاکستان میں ہی از این اکلیمڈ مین. تو لیکن یہ مجھے بتائیے مصطفیٰ, اب اوبیسلی یہ جو ماڈیول آپ نے کراچی میں رکھا, کراچی میں اینڈ اٹ ہیز بین اے سکسیسفل ماڈیول, کریڈٹ ٹو یو, ٹو یور پارٹی, لیکن یہی ماڈیول آپ یہاں بھی انٹروڈیوس کریں گے؟ پیچھے بھائی یہ ماڈیول مصطفیٰ کمال کا نہیں ہے. ہو از مصطفیٰ کمال؟ پاکستان کے لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے. مصطفیٰ کمال از نو بڈی. مصطفیٰ کمال کو 4 سال پہلے لوگ جانتے بھی نہیں تھے. مصطفیٰ کمال آج بھی اتنی ساری باتوں کے بعد بھی اگر خود سے کوشش کرے تو ان کو مصطفیٰ کمال کو الیکشن لڑنے کی کوشش کرے تو مصطفیٰ کمال کے گھر والے, بیوی, بچے, میری والدہ, میرے بھائی بہن مجھے ووٹ نہیں دیں گے, وہ جا کے الطاف بھائی کو ووٹ دیں گے. تو دس از واٹ مصطفیٰ کمال. مصطفیٰ کمال کسی جاگیردار کا بیٹا نہیں ہے, کسی سرمایہ دار کا بیٹا نہیں ہے, میرا باپ کوئی پولیٹیشین نہیں تھا. مصطفیٰ کمال واز نو بڈی. میرے قائد نے, میرے لیڈر نے گلی سے اٹھا کر مصطفیٰ کمال کو ایم پی اے بنایا, منسٹر بنایا. 2005 میں خبر آتی ہے کہ جا کر صبح فارم جمع کراؤ, ناظم بنایا جاتا. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ میں کر پاؤں گا, یہ سب کچھ میں نے کبھی ایک گلی کی بھی ایڈمنسٹریشن چلائی ہو. دی سکسیس ماڈل آف دس ہول فینومینا از کہ میرے پیچھے میری پارٹی کی بیک اپ تھی, میرے لیڈر کی سلیکشن اور اس کی سپورٹ, اس کا ویژن جو تھا وہ میں نے جو ہے وہ ڈیلیور کیا اور انہوں نے مجھے ڈیلیور کرنے میں مدد دی. میرے پیچھے ایک فورس بن کر کھڑے رہے اور مجھے غلط راستے پہ بھٹکنے نہیں دیا اور مجھ سے پیسے نہیں لیے, مجھ سے جو ہے وہ کوئی مرات نہیں مانگی, ورنہ میں یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. پارٹی کی پالیسی مجھ سے کروڑوں روپے لے کر مجھے ٹکٹ نہیں دیا, ورنہ اگر میں 10 کروڑ روپے دے کر سٹی ناظم بنایا جاتا پیچھے صاحب تو میں 20 کروڑ روپے پہلے بناتا. میں نے کوئی ایدی سینٹر نہیں کھول رکھا تھا کہ مجھے کوئی بہت خدمت کرنے کا شوق وہ. یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے لوگ ایم این اے ایم پی اے بنتے ہیں تو وہ خدمت کرنے جا رہے ہیں لوگوں کی. بھائی کاروبار کرنے جا رہے ہیں. کروڑوں روپے جو لگا کر جاتا ہے اسمبلیوں میں لمبی لمبی لینڈ کروزرز کی
فلیٹ کو لگا کر کھانے کھلا کر پیسے دے کر اور وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے یو تھنک کہ جی لوگ خدمت کرنے جاتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ کر کے اس کا ڈبل کمانے جاتے ہیں. مصطفیٰ کمال کے یا فیصل سبزواری صاحب کے یا گورنر ارشد العباس صاحب کے یا فیڈرل منسٹر فاروق ستار صاحب کے 1 روپے خرچ نہیں ہوا اس نظامت پہ آنے کے بعد. ایون کے پارٹی کا طریقہ کار ہے کہ جو ہم نے فارم بھی جمع کیے جس کی 2000 روپے فیس تھی الیکشن کے فارم, وہ فیس بھی پارٹی ہمارے ہاتھ پہ رکھتی ہے 2000 روپے. ایسے نہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا وہ 2000 روپے, وہ میرے پاس تھے 2000 روپے بھی, لیکن سمبولک یہ ہے کہ کل کو میں 2000 روپے بھی یہ نہ کہوں کل کھڑے کے کہ میں نے اپنی پارٹی پہ اپنی سیٹ پہ میں نے 2000 روپے بھی خرچ کیے. یہ وہ ماڈل تھا جس نے یہ سب کچھ کروایا. اور کراچی میں نہیں صرف صاحب, حیدرآباد میں جتنا کام ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں, حیدرآباد کے 58 سالوں کے کاموں کو آپ ایک طرف رکھیں, حیدرآباد کے 4 سالوں کے کاموں کو آپ ایک طرف رکھیں, حیدرآباد میں 4 سالوں کے کام 58 سالوں کے کاموں سے زیادہ ہیں. گورنر سندھ لانگسٹ سرونگ گورنر ان دی ہسٹری آف پاکستان. آج گورنر سندھ جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے سندھ کی پالیٹکس میں. اگر آپ گورنر سندھ کو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ نہیں ہے تو آپ کا صوبہ جو ہے وہ ڈس بیلنس ہمارا صوبہ ہو جاتا ہے. ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹاؤن ناظم, منسٹر, پوری ایم کیو ایم دیکھیں آج کراچی میں اسٹیبلٹی ہے اکانومک. آپ کے ملک میں دیکھیں آج سرحد میں آگ لگی ہوئی ہے, بلوچستان جل رہا ہے, پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. آج اس ملک کو اگر کوئی اکانومک فیول اور کوئی پولیٹیکل فیول اگر کہیں سے آ رہا ہے تو وہ صوبہ سندھ سے آ رہا ہے. صوبہ سندھ سے اس وجہ سے آ رہا ہے کہ کراچی, حیدرآباد اور اربن سینٹرز ہیں جہاں پر ایم کیو کی 85-90% میجورٹی ہے. ہم نے اتنی میچورٹی کا, قائد تحریک نے اتنی زیادہ سنسیئرٹی کا مظاہرہ کیا پاکستان کے اس مشکل وقت میں کہ وی شوڈ ناٹ اینڈ مسٹ ناٹ بی ٹیکن فار گرانٹیڈ. خدا را ہمیں سمجھیں, خدا نخواستہ آج ہمارے ذہنوں میں, الطاف بھائی کے ذہنوں میں, الطاف بھائی کی تربیت میں کوئی کھوٹ ہوتی بات تو آج پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے. 1 سیکنڈ کے لیے امیجن کریں کہ کراچی ہم 2 ہفتوں کے لیے ڈی اسٹیبلائز کریں خدا نخواستہ, تو ہمارے ملک میں جو ہم 68% ریونیو کما کر دیتے ہیں وہ کہاں جاتی ہے. ہم آپ تک برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں. مجھے یہ بھی الاؤ نہیں تھا میری پارٹی کی طرف سے کہ میں اپنی شکایتیں بھی آ کر ٹی وی پہ بتاؤں, اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے. یہ ساری چیزیں یہی ہم ریپلیکیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی لاہور میں, ملتان میں, پنجاب کے گاؤں میں, سرحد بلوچستان میں, گلگت میں. ہم وی آر دی سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ ٹیکنگ پارٹی. 3 مہینے کے کام پہ گلگت میں ہمیں جو ہے وہ ہم دوسرے نمبر پہ سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ ٹیکنگ پارٹی ہیں. تو یو کین امیجن ایم کیو پاپولیرٹی. چلے اور بات ہوتی ہے یہاں. میں کہوں گا تھینک یو ویری مچ. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور یہ آپ نے دونوں کارکنوں کا ایک ویو پوائنٹ سن لیا ہے. آ رہے ہیں اور آپ کے سامنے آئیں گے, اپنا منشور لے کے آئیں گے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, whether it is MQM, whether it is People's Party, whether it is Muslim League, ووٹ جب بھی دیں سوچ کے دیں اور اسی کو ووٹ دیں جو آپ کے کام کرنا چاہتی ہو. اگر آپ سے پیسے لے کے اور پھر آپ ہی کو کہیں کہ وہ آپ کے ریپرزینٹیٹیوز بنیں گے, لیٹ می ٹیل یو, وہ کبھی نہیں بن سکتے ہیں. غریب آدمی اگر آتا ہے کہیں سے اٹھ کے, جس سے کہ سید مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں کہ میں تو گلیوں سے اٹھ کے آیا ہوں اور میں نے کام کیا ہے, تو آئی تھنک دس از دا کائنڈ آف اے چینج وی نیڈ ان اے کنٹری وچ از امپاورڈ, which is poor, but at the same time there are good people in this country جو کہ اس ملک کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. یہی چیز ہے, یہی سوچ ہے. قائد اعظم کی بھی یہی سوچ تھی. لیکن جو 3 ٹینٹس ہیں میں بار بار ریمائنڈ کراتا ہوں اپنے پروگرامز میں, keep the unity, keep the faith and keep the discipline. That will take Pakistan forward. خدا حافظ.